أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت اور بہت ہی پیاری بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ سے بیان کرنے والا ہوں کہ میرے پیر و مرشد نے اپنے وصال سے تقریباً 3 مہینے پہلے اسے قلم بند کرنا شروع کیا اور اصلاحی انداز اپنایا، ایسا انداز اپنایا جو کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی لکھا نہیں تھا اس انداز میں۔ ہاں، تقریباً 33 ایئرس ان کے ساتھ، یعنی 33 سال کا عرصہ ان کے ساتھ گزرا، 33 سے 35 سال تقریباً، اور انہوں نے الحمدللہ لمحہ لمحہ قطرہ قطرہ دریا بنایا اور علم عطا کیا، اپنی صحبت میں رکھ کر تعلیمات عطا کی مجھے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے قول و فعل سے اچھی باتیں مجھ تک منتقل کی، صرف زبانی ہی باتیں نہیں کی بلکہ اپنے عمل سے کر کے بھی دکھایا، اور الحمدللہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہا، ان کی صحبت رہی، اور یہ میرے لیے یقیناً ایک بہت بڑا سرمایہ حیات ہے۔ اور انہوں نے میری اصلاح کی، اور بلکہ ہمیشہ انہوں نے چاہا کہ میں بھی لوگوں کی اصلاح کروں، اس لیے جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں اور جتنے بھی موضوعات ہیں یہ میں نے موضوع بنا کر پیش کی ہیں۔ در حقیقت یہ روز مرہ کی گفتگو تھی جو وہ مجھ سے کرتے تھے، جو میں سیکھتا تھا، سمجھتا تھا، اسے میں نے موضوعات بنا بنا کے آپ کے سامنے پیش کیے، جس میں میں نے یہ تذکرہ نہیں کیا مختلف موضوعات میں، موضوع کی جانب رہا، لیکن اب جو میں موضوع یا جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ در حقیقت انہوں نے قلم بند کی، اور وہ چیزیں قلم بند کی جو ان کے پیر و مرشد نے، یا جو مست و مشصوب ان کے حضرت صاحب تھے، انہوں نے انہیں تعلیمات دی تھی مختلف وقتوں میں۔ تو الحمدللہ میرا بہت من تھا کہ میں ان باتوں کو بھی آپ تک شیئر کروں، آپ تک پہنچاؤں، آپ کی بھی اصلاح کا ذریعہ ہو۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والا بنائے رکھے، آمین بجاہ نبی الامین۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اپنے پیارے کمنٹس دیجئے گا، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ میرے حضرت کی نظر میں ندامت اور توبہ، یعنی جو انہیں اپنے حضرت سے درس ملا اسی درس کو انہوں نے یہ قلم بند کیا، گو کہ بارہا ان باتوں کو انہوں نے علیحدہ سے مجھے زبانی انداز میں بھی کہا، لیکن یہ چونکہ انہوں نے اپنے ہی قلم سے لکھا اور اس انداز میں لکھا، اور میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ ایک امر کی حقیقت کہ دنیا فانی ہے، سب چیزوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، باقی ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ رہے گی، تو لہٰذا میں نے چاہا کہ کچھ چیزیں میں لکھ جاؤں جو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے، اور وہی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے حضرت سے سیکھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کی نظر میں ندامت اور توبہ قیامت کے دن قلوب اور ابصار الٹ پلٹ دے گا۔ قیامت کا دن قلوب اور ابصار الٹ پلٹ دے گا، وہ ایسا دن ہے جس میں بہت سے پاؤں پھسلیں گے، مومنین میں سے ہر شخص اپنے ایمان و تقوی کے قدم پہ کھڑا ہوگا۔ مومنین میں ہر شخص اپنے ایمان و تقوی کے قدم پر کھڑا ہوگا، اور قدموں کا جماؤ ایمان کی مقدار کے موافق ہوگا۔ کتنی پیارے انداز میں بات بتائی کہ ہر شخص اپنے ایمان و تقوی کے قدم پہ کھڑا ہوگا، اور قدموں کا جماؤ ایمان کی مقدار کے موافق ہوگا۔ اس دن ستمگار اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا۔ جو ستمگار ہوں گے، جنہوں نے ستم ڈھائے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ یہ میں نے کیسا ظلم کیا، اور اپنے جسم کو کاٹ کھائے گا کہ یہ میں نے کیسا فساد مچایا اور اپنی اصلاح نہ کی۔ ہاں، کہ اتنا وقت مجھے ملا، میں نے اپنی اصلاح نہ کی، اور اپنے آقا سے کیسا بھاگا پھرا اور توبہ نہ کی اور نہ سرکشی چھوڑی،
کسی عمل پر مغرور مت ہو، کیونکہ اعمال کا اعتبار تو خاتمے پر ہے۔ تو اللہ سے بس یہ امید رکھ کہ وہ تیرا خاتمہ بخیر فرما دے اور اس عمل پر تیری روح نکال لی جائے جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہو۔ کتنی پیاری انداز میں بات بتائی کہ اعمال کا اعتبار تو خاتمے پر ہے، اپنے کسی عمل پہ مغرور نہ ہو، تکبر نہ کرو، بس اللہ سے بس یہ امید رکھ وہ تیرا خاتمہ بخیر فرماتے ہو، اس عمل پر تیری روح نکال لے جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہو۔ یعنی ایسا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، وہ عمل کرتے ہوئے تیری روح کو نکال لیا جائے، یہ دعا کر، یہ امید رکھ، اپنے آپ کو عاجز و انکسار رکھ، اشک بار ہو، اپنے رب سے محبت کرتا رہے، خوف بھی کھا تو اسی سے کھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سورہ رحمان میں یہ آیت ہے۔ اسی بات کو میرے پیر و مرشد نے بڑے پیارے انداز میں جو اپنے حضرت سے سیکھا وہی آگے پہنچایا، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اپنے آقا سے کیسا بھاگا پھرا اور توبہ نہ کی اور نہ سرکشی چھوڑی، کسی عمل پر مغرور نہ ہو، مت ہو، کیونکہ اعمال کا اعتبار تو خاتمے پر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی الٹے سیدھے کام کرتے رہے اور خاتمہ ایمان پہ اللہ کرے کہ ہو، اگر گڑبڑ ہو گئی بات تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا بھی یہی کرتے ہیں اور امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ وہ خاتمہ ہمارا بخیر فرما دے اور ایسے عمل پہ ہماری روح نکال لی جائے، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ اس عمل پر تیری روح نکال لے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہو، پیارا ہو، اور تو جب توبہ کر لے تو اس بات پر قائم رہنا کہ توبہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ہاں، اگر تو توبہ کر لے اللہ کی توفیق سے تو اس بات پر قائم رہنا کہ توبہ ٹوٹنے نہ پائے، اپنے نفس، اپنی خواہش اور اپنے طبیعت کی کسی موافقت کو اللہ کی مخالفت نہ کرنا، یعنی جو آپ کا دل چاہے اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مخالفت ہو جائے اور توبہ کے بعد کل تو پھر گناہ کرے گا تو اللہ تجھ کو رسوا کر کے پھر برباد کر دے گا، پھر تیری ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ جس مال کو کمانے کے لیے تو اللہ سے غافل رہا اور اپنے ماتحتوں کو تیری کفالت میں جو ہیں ان کو ذلیل کرتا رہا، فاخرانہ انداز میں ان کے سامنے اکڑ اکڑ کر چلتا رہا، ان سب باتوں کا تجھ سے حساب لیا جائے گا اور تو کچھ نہ کر پائے گا۔ تو اس دن سے ڈر اور آج سے اپنے لہجے کو نرم کر اور عاجز بنا تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ کتنی پیارے انداز میں چند سطروں میں کتنا پیارا میسج پہنچا دیا گیا۔ توبہ کے بعد کل تو پھر گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو رسوا کر کے برباد کر دے گا اور پھر تیری ہرگز مدد نہ کی جائے گی۔ جس مال کو کمانے کے لیے تو اللہ سے غافل رہا اور اپنے ماتحتوں کو جو تیرے ساتھ تیرے نیچے کام کرنے والے تھے، جو تیری کفالت میں ہیں، ان کو ذلیل کرتا رہا، فاخرانہ انداز میں ان کے سامنے اکڑ اکڑ کے چلتا رہا، ان سب باتوں کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ ہے رب کائنات کی ذات پاک جو تجھ سے حساب لے لے گی اور تو کچھ کر نہ پائے گا۔ اس دن سے ڈر اور آج سے اپنے لہجے کو نرم کر اور عاجز بنا لے تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ احقر شکیل اللہ رب العزت پیر و مرشد کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما کہ جنہوں نے ایسا خوبصورت اصلاحی انداز اپنایا، جو سیکھا وہ ہم تک پہنچایا۔ ہماری اللہ رب العزت مدد فرمائے کہ ہم بھی جو سیکھ رہے ہیں اسے آگے پہنچا دیں، آپ بھی اسے آگے پہنچا دیجیے گا۔ یقین جانیے چراغ سے چراغ جلے گا، روشنی بڑھتی رہے گی اور تاریکی دور ہو جائے گی، یہ معصیت کی تاریکی دور ہو جائے گی۔ یہ جو شیطان نے
حملہ آوری کرتی ہے، ہمارے قلوب کو سیاہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو اجالوں میں بدل دیجیے، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے، ایسا عمل کرتے ہوئے ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اس میسج کو آگے ضرور پہنچائیے گا، یقیناً یہ کار خیر ہے، اور میں تو یوں کہوں گا کہ اس اصلاحی بات کے طفیل اللہ رب العزت میرے پیارے پیر و مرشد کی قبر پر خوب انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اس کو ضرور آگے تک پہنچائیے تاکہ سب کی اصلاح کا ذریعہ بنے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔